نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی میری اس گفتگو کے مخاطب مولانا خضر حیات بھکروی صاحب ہیں، جو آج کل مختلف پروگراموں میں اور مختلف جگہوں پر یہ واویلا کرتے پھر رہے ہیں کہ وہ جماعت کا نظم و نسق جو ہے اسے صحیح کریں گے، اور جماعت کے نظم و نسق کو صحیح کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاں ایک 19 دسمبر کو اجلاس بھی بلا رکھا ہے۔ اسی حوالہ سے آج میں چند گزارشات کرنا چاہوں گا۔ اصل مخاطب تو میرے مولانا خضر حیات صاحب ہیں، لیکن میں اشاعت التوحید و سنہ پاکستان، اشاعت التوحید و سنہ پنجاب، ان کے جو عہدے داران ہیں ان کی خدمت میں بھی چند گزارشات عرض کرنا چاہوں گا۔ مولانا خضر حیات صاحب کو جماعت سے خارج کر دیا گیا تو انہوں نے واویلا کرنا شروع کیا کہ میں مرکزی شورا کا ممبر ہوں، پنجاب والے مجھے کیسے نکال سکتے ہیں۔ تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ پنجاب کے رہائشی ہیں اور پنجاب ہی کی رکنیت سب سے پہلے آپ نے پر کی ہوگی۔ آپ کی جو بنیادی اشاعت التوحید و سنہ کی رکنیت ہے وہ پنجاب کی ہے، پاکستان کی نہیں ہے، اور آپ سب سے پہلے پنجاب کی شورا کے ممبر بنے۔ اس کے بعد آپ کو پاکستان اشاعت التوحید و سنہ کی شورا کا ممبر منتخب کیا گیا۔ تو جس وقت جو پنجاب کا ممبر ہو، پنجاب کا رکن ہو، اس کو پنجاب کی جماعت ہی نے جماعت سے خارج کرنا ہوتا ہے، نہ کہ پاکستان کی اشاعت التوحید و سنہ نے۔ اس کی مثال علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی کی موجود ہے کہ وہ پنجاب ہی کے رکن تھے، حالانکہ وہ مجلس شورا پاکستان کے بھی رکن تھے، لیکن چونکہ ان کی بنیادی رکنیت پنجاب کی تھی، اس لیے انہیں پنجاب کی شورا نے متفقہ طور پر جماعت سے خارج کیا تھا، اور انہوں نے الگ سے اپنی ایک جماعت بنا لی تھی۔ اسی طرح اب بھی آپ کو پنجاب کی جماعت نے جماعت سے خارج کیا ہے۔ اس میں آپ کی توجہ صرف میں اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا کہ جماعت صرف جماعت نہیں ہوتی، جماعت اول ہوتی ہے، اس کے بعد جماعت کی شورا ہوتی ہے، اس کے بعد جماعت کی مقننہ ہوتی ہے، اور مقننہ جو فیصلے کرتی ہے وہ جماعت کے مرکزی عہدیداران، اکابرین اور ارکان کو ان پر کاربند رہنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر کوئی جماعت کا رکن، جماعت کی شورا کا رکن، عہدیدار مقننہ کے فیصلوں کے خلاف کو فتوے جاری کرتا ہے تو وہ از خود جماعت سے فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مقننہ کے فیصلوں میں لکھا ہوا موجود ہے، اور مقننہ کے فیصلے کے خلاف جانے کی وجہ سے وہ آدمی از خود جماعت سے نکل جاتا ہے۔ بس جب وہ بندہ جماعت سے فتویٰ بازی کی وجہ سے نکل گیا تو جماعت کی شورا نے اس کے خروج کا صرف اعلان کیا ہے، نکل تو وہ پہلے جا چکا ہے۔
تو آپ جماعت سے پہلے ہی خارج تھے، لیکن پنجاب کی مجلس شورا نے آپ کے خروج کا اعلان کیا ہے کہ ہم اس عضو معطل کو کاٹ رہے ہیں، جس کی وجہ سے جماعت بدنام ہو رہی ہے۔ آپ کیسے جماعت سے نکلے، اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سن 1981 30 دسمبر مجلس مکنہ کا ایک متفقہ فیصلہ جس میں اکابرین کے دستخط موجود ہیں، یہ ملتان میں ہوا تھا۔ اس کی عبارت میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، پھر میں آپ کا کلپ سنواؤں گا جس میں آپ نے اس کے خلاف فتویٰ جاری کیا۔ اب وہ مکنہ کا جو متفقہ فیصلہ ہے 1981 کا 2 ربیع الاول 1402 میں جاری ہوا۔ اما بعد ہمارے شیخ حضرت علامہ مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی اور ان سے تعلق رکھنے والے جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے تمام علماء و مشائخ کا کتاب و سنت و ارشادات سلف اور اقوال ائمہ متقدمین حنفیہ کی روشنی میں اپنا مسلک تو یہ ہے کہ سماع صلاۃ و سلام عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں۔ یہ انہوں نے اس فیصلے میں پہلے اپنا مسلک جو ہے وہ بتایا۔ اس کے بعد آگے جو اس فیصلے میں عبارت موجود ہے وہ بالکل واضح اور دو ٹوک ہے، لیکن جو لوگ قبر شریف کے پاس عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف صلاۃ و سلام کے سماع کے قائل ہیں، ہم ان کو کافر نہیں کہتے، بلکہ ہم ان کو اہل سنت و جماعت سے بھی خارج قرار نہیں دیتے۔ مولوی صاحب ذرا غور سے سنیں کہ کافر بھی نہیں کہتے اور انہیں اہل سنت و جماعت سے خارج بھی قرار نہیں دیتے، اور جو شخص ایسا عقیدہ رکھنے والے کو کافر سمجھے، ہماری جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح جو لوگ سماع اموات عند القبور کے قائل ہیں، ان کا بھی ہماری جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے فتویٰ ایک جاری کیا آج سے 2-3 مہینے پہلے اور پھر چند ہفتے پہلے کہ عند قبر النبی صلاۃ و سلام سننے کے جو قائل ہیں وہ مرتد ہیں۔ اس فتویٰ کے جاری کرنے کے بعد آپ اس مکنہ کے فیصلے کی روح سے جماعت سے خارج ہو چکے ہیں، اور اس فیصلے پر جن اکابرین کے دستخط موجود ہیں آپ آج کل واویلا کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، حضرت قاضی شمس الدین صاحب، حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے جو مسلک اپنا بیان کیا ہے وہی میرا مسلک ہے، اسی پر ہم کاربند ہیں، اسی کو ہم جاری کریں گے، اور وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ تو یہ اکابرین نے اپنا مسلک بالکل واضح کیا اور مکنہ میں واضح کیا، پھر مکنہ کا متفقہ فیصلہ آیا۔ اس فیصلہ میں موجود ہے کہ وہ لوگ کافر نہیں ہیں، اہل سنت و جماعت سے خارج بھی نہیں ہیں، آپ ان کو مرتد سمجھتے ہیں۔ عنایت اللہ شاہ کے مشن کا غدار کون ہے؟ عنایت اللہ شاہ صاحب کا یہ فتویٰ تھا کہ موجودہ حیاتی مرتد ہیں اور اہل کتاب نہیں۔ میں نے سنا ہے، ان کانوں سے سنا، ہم پوری بات کرتے ہیں۔ سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں یہ جو رضا خانی طبقہ یہ تو اسلام پہ آئی نہیں، یہ جدی پشتی چلے آ رہے ہیں نیوٹرل گروہ، اور یہ جو ہے للج، یہ اسلام سمجھ کے پھرے ہیں، اس لیے یہ مرتد ہے، مرتد، اور ان کا ذبیحہ کھانا حلال نہیں۔ چلو آؤ، میرے پیر کی تحقیق میں کھڑا ہونا ہے تو آ جاؤ۔ ایک اور بات بھی سنو، عنایت اللہ شاہ بخاری کا یہ نظریہ تھا، نغمہ توحید میں بھی موجود ہے، یہ نظریہ تھا
والے وہ آدمی ابو جہل کی طرح مشرک ہے۔ عند القبر سما صلاۃ السلام کا جو سننے کا قائل ہے وہ ابو جہل کی طرح مشرک ہے۔ اب بزرگوں کی تحقیق پہ اعتماد ذرا پورا ہونا چاہیے نا۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ جو دائیں بائیں آئیں بائیں شائیں والے ہیں، آؤ عنایت اللہ شاہ سے بڑا بزرگ کوئی نہیں، مانو ان کی تحقیق۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہ، لاؤ عنایت اللہ شاہ سے کے اس فتویٰ کا بیان کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس مرتد سمجھنے کی وجہ سے آپ جماعت سے خارج ہوئے اور مجلس شورا پنجاب نے اس خروج کا اعلان کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس مقننہ کے فیصلے پر کن کن اکابرین کے دستخط موجود ہیں، وہ سنیں۔ پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، شمس المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبد الغنی جاجروی، عبد الرزاق ابن حضرت مولانا حسین علی الوانی، حضرت مولانا سید احمد حسین سجاد بخاری، حضرت مولانا حکیم نور احمد یزدانی، شیخ الحدیث و تفسیر سید محمد حسین شاہ صاحب نیلوی، سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب وہاں بھچرا والے، حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب ماڈل ٹاؤن، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سکھر، مفتی عبد الحکیم صاحب ڈیرہ اسماعیل خان، عبد الستار توحیدی، قاضی محمد امیر میاں والی۔ اس کے علاوہ یہ تقریباً 20 اکابرین کے اس پر دستخط موجود ہیں، جن اکابرین کے نزدیک صرف عند قبر النبی صلاۃ و سلام سننے کا قائل مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، بلکہ وہ اہل سنت و جماعت سے خارج بھی نہیں ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ آپ نے ان اکابرین کے خلاف فتویٰ دیا یا نہیں دیا، اور اسی طرح آپ نے 3 ماہ پہلے از خود یہ فتویٰ جاری کیا کہ عند قبر النبی عند القبر صلاۃ و سلام سننے کا قائل مرتد ہے، پھر آپ نے 2 ہفتہ پہلے 3 ہفتہ پہلے یہ فتویٰ سید پیر و مرشد پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ کے ذمے لگایا اور نغمہ توحید کے بھی ذمے لگایا۔ یہ آپ نے سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری پر بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ آپ اس بہتان سے توبہ کریں یا نغمہ توحید سے یہ فتویٰ دکھائیں کہ آج کل کے جو حیاتی ہیں للڑ ہیں یہ مرتد ہیں اور عند القبر صلاۃ و سلام سننے کی وجہ سے ہیں۔ اور آپ اب جب اس کا کوئی جواب دیں گے یا کسی سے دلوائیں گے تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جب کوئی مقننہ کا فیصلہ دکھائیں تو اس میں عند القبر صلاۃ و سلام سننے کی بات ہو اور ان کو کافر یا مرتد کہا ہو اور اہل سنت سے خارج قرار دیا ہو۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی بات قابل توجہ نہیں سمجھی جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ سن 1981 میں مجلس مقننہ نے جو ہے یہ ایک فیصلہ دیا، اور اس فیصلہ کے بعد دوبارہ اس فیصلہ کی توثیق کے لیے ایک اور اجلاس ہوا۔ یہ سن 1985 6 اکتوبر 1406 میں ملتان، اس فیصلے کی عبارت سنیں اب آپ۔ ملتان میں جماعت کی مجلس شورا منعقدہ 2 ربیع الاول 1402 میں طے شدہ متفقہ فیصلہ کی توثیق کرتے ہوئے مندرجہ امور کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ جو میں نے فیصلہ سنایا اس کی دوبارہ توثیق ہوئی، اس فیصلہ کی یہ دوبارہ توثیق ہونے کے بعد مزید پختہ ہو گیا۔
اب یہ دو فیصلے ہو گئے، ایک پہلا فیصلہ اس میں اکابرین کے میں نے نام بتائے، اب میں اس میں بھی نام چند آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں پہلا نام بھی پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری کا ہے، دوسرا شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر صاحب پنج پیری کا ہے، تیسرا نام شیخ الحدیث مولانا محمد عارف طاہری صاحب کا ہے، چوتھا نام اس میں سید احمد حسین سجاد بخاری صاحب کا ہے، چھٹا نام اس میں سید بدیع الزمان شاہ صاحب کا ہے، میر سمیع الحق صاحب کا ہے، شیخ الحدیث و تفسیر سید محمد حسین شاہ صاحب نیلوی رحمہ اللہ کا نام موجود ہے۔ یہ میں نے مجلس مکننہ کا ایک متفقہ فیصلہ جو ہے وہ آپ کو آج سنایا۔ اس کے بعد اگر آپ میں ہمت ہے، جرت ہے، اگر آپ کے پاس وہ فیصلہ موجود ہے، وہ نغمہ توحید کا شمارہ موجود ہے تو اس کو سامنے لائیں، ورنہ اپنے اس جھوٹ سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا کارکن، شورا کا رکن یہ نہ سمجھیں۔ اور آپ جو اب فساد پھیلا رہے ہیں، نئی جماعت بنانے پر تلے ہوئے ہیں، جماعت کو خراب نہ کریں۔ آپ اس مجلس مکننہ کے فیصلہ کے خلاف کرنے کی وجہ سے از خود جماعت سے خارج ہو چکے ہیں۔ صرف مجلس شورا پنجاب نے اس خروج کا اعلان کیا ہے۔ اب آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ جماعت پنجاب کی مجلس شورا نے جو آپ کو نکالا ہے انہوں نے کیا زیادتی کی ہے۔ انہوں نے اس فیصلے کے مطابق اعلان کیا ہے کہ آپ جماعت سے خارج ہیں۔ اور میں نے جو شروع میں گزارش کی تھی کہ آج کے میرے مخاطب دوسرے جو ہیں وہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ پاکستان اور پنجاب کے عہدیداران بھی ہیں، وہ اب توجہ کریں اور اس اپنے فیصلے پر قائم رہیں، اور جو حضرات ایسے بندے کی سرپرستی کر رہے ہیں انہیں سمجھائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ عنایت اللہ شاہ سے بڑا بزرگ کوئی نہیں، مانو ان کی تاکید۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہ۔